اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يجوز دیکھیں، نظر کے سلسلے میں، اطلاق عہد کے سلسلے میں، منت کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ نظر شرعی، یعنی اللہ کے ساتھ اگر نظر کی ہو نظر کسی نے شرعی تو اس کو یعنی بدل اللہ نہیں عز سکتا، وجل اذا نظر نہ عدول کر نزل سکتا ہے لا يجوز پہلے العدول نہ لا بعد، یعنی ایک بار قبل جب اس نے نظر کر لی تو اب وہ والشرط لا بدل نہیں بعده سکتا۔ للإطلاق إيقاعات لا ما عندنا ہمارے دليل پاس على کوئی أن دلیل نہیں كل ہے الإيقاعات مو کہ لازمة أما ما عندنا دليل على أن کہ الإيقاعات ایقاع جو ہے وہ كلها لازم نہیں ہے، نہیں، النذر نظر ایک ایسی إطلاقا چیز ہے جو مقتضاه واجب أن ہو يكون جاتی ہے۔ بالنذر خلاص أما يقدر هو لا رجوع. سلام عليكم ببخش بإجازة شرنا دیکھیں، نظر کے سلسلے میں یعنی منت کے سلسلے میں، عہد کے ما در سلسلے میں باب النذر هم جو روایات ہیں، روایات داریم اما در باب جو عهد با خدا اونم همینه وہ سب ایک، البتہ قسم به خدا کے خدا لیے اونم سب، همینه عهد با لیکن دیگران اونی که لیکن جو اگر مقتضای دوسروں کے روایات ساتھ، که واجب نیست دوسرے کی اگه از سے اول نظر کی ہے پس غیر واجب خدا ما سے، تو پھر نداشت. وہاں بله جھوٹی اگر نہ ہو اونم تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے استحباب کی نیت سے۔ بله اشکال نداره یہ فدیہ کے لیے اشکال نداره ایک اما یه روٹی نون کافی نہیں ہے، کافی نیست واسه فدیه. فدیے کے لیے بله 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 اونی که اینا همش خمس ان داره سب پر خمس ہے، فرقی نداره فقط چیزی که هست اونی که به حساب ابو فقط عبدالله وہ صاحب جو امام حسین علیہ عاشقانیه السلام اونو من قبول کے میکنم لیے الگ کیا اما تھا خمسش هم وہ برای میں قبول کر حضرت لوں گا بذار. کہ اس پہ نہیں، لیکن وہ بھی خمس اس کا بھی اشکال نداره. حضرت کے لیے ہونا چاہیے۔ سلام علیکم نه مگر دیکھیں، در ہر چیز طهارت میں و فحش ضروری ہے نجاست مگر دو یکی هم چیزوں میں، در باب نکاح طہارت اور میخواد نجازت یه میں زن یه دختری را ازدواج کنه اور باب نکاح نمیدونه میں۔ شاید محرم باش مثلا جسے باشه کسی خاتون سے عقد شاید کرنا چاہتا ہے، اب اس کو از رضا از چی اب وہ اس کی تحقیق لازم کرے نیست کہ مثلا سوال کنه محرم ہے که نہ تو محرم ہے دلیل مجھ سے، داری شاید ہے، مطلب جہاں علم یا وہاں نہیں، جہاں غیرش دلیل شاید ہے میخواد فقهام وہاں در غیرش غالبا گفتن پول جمع کرده حالا وقت حج تو نمیدونه پولش قد حج هست یا نه اب اگر تو باید وہاں حساب ضرورت نہیں کنه ہے، فحص میخواد بله بانک نمیدونه شاید مستطیع نیست تمام ولی چیزوں میں اسی فحص طرح ہے، میخواد و هاکذا در اس کو نہیں زکات و معلوم کہ هاکذا پیسہ جو در میرے پاس ہے فواز اس پہ حج کر پاؤں گا یا نمیدونه نہیں، خرجش ہر جگہ چقدره باید حساب ضروری ہے بکنه تحقیق کرنا، صرف دو جگہ لذا تحقیق فحص کے میخواد منع ہے روایت خاص کی وجہ سے، اور وہ ہے باب نکاح میں اور باب
طہارت میں. نه نه وظیفش اینه که اون قبلیه رو حساب کنه، چون در خمس سال دیکھیے ضروری ہے کہ پوچھلا بھی سب حساب کرے. خمس میں سال رخصت ہے نہ کہ عزیمت. همون قبلیه رو حساب کنه. نه اون قبلیه رو حساب کنه. بله ببخشید. بله 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 فقط در حج صرف حج اونم میں یه ہے، دونه از اور فقها صرف من ایک دیدم. فقih کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس نظریے کے قائل تھے. ببینید ادله وجوب فحص در شبهات جو دلیلیں ہیں حکمیه ہمارے چیه؟ پاس کہ یکیش ہم اجماعه. تحقیق اون در کریں شبهات بدیهیه شبہے میں گفتن خلاف احکام نیست، میں، اما وہ بقیه کیا ہے، وہ ادله‌ای که اقامه کردن ان برای میں سے ایک وجوب چیز فحص ہے در شبهات حکمیه در شبهات موضوعی شبہ هم ہونا. میاد. لیکن جہاں پر دلیل ہو اور کہہ رہی ہے کہ ضرورت نہیں ہے، وہاں ہم کیوں بحث کریں گے یا تحقیق کریں گے؟ دیکھیے اینو در رسائل میگه، اما در فقه ببینید همین دیکھیے شیخ رسائل میں انہوں نے حج یہ کہا داره ہے، در حج لیکن میگه واجب فحص. همین لیکن شیخ در حد ترخص لیکن میگن جب باقی واجب چیزوں میں فحص. بحث ہوتی ہے، در سفر رسائل میں نوشتن کہنے واجب کے فحص. باوجود وہ دوسری همین جگہوں پہ شیخ که واجب تو کہہ رہے ہیں کہ رسائل نہیں ایجاد تحقیق کریں، حج میں فرمودن کہہ رہے ہیں تحقیق کریں. اینجاها گفتن واجب فحص. به نتیجه بله میدونم، اما عوارضه هست غالبا همین جوره. اگه دیکھیے بنا اگر ہر مسلمه چیز میں در براعت جاری کنن بدون فحص، اگر ہر چیز از میں ہم اول بغیر تا آخر تحقیق کے فقه خیلی جاها اصالت تعطیل میشه. البراعت کر دیں کہ نہیں ہمارے اوپر درست واجب نہیں ہے، هستن تو بہت سی چیزیں تمام فقہ میں ختم ہو ادله‌ای جائیں که گی انسان بغیر. اقامه میکنن بر وجوب فحص در شبهات ہاں اجماع حکمیه، نہیں ہے البتہ اس در سلسلے شبهه میں. موضوعیه میاد. بله اجماع نیست. در شبهه حکمیه اجماع هم هست، در اجماع شبهات نہیں ہے. موضوعیه نه دیگه اون اجماع نیست. بله بفرمایید. نه نه بلا اشکال نمیتونه. قرآن کریم چرا اما شما وظیفتون اینه و هر دیکھیے پدری ہر و هر باپ کی ہر مادری ماں کی همجور که قرآن کا فرموده وظیفہ یہ ہے بالحکمت کہ حکمت کے والموعظة ذریعے سے، الحسنه. اچھے بعد دیگه اثر اخلاق کے میکنه، ذریعے اگه سے اثر بتائیں. اس کے نکرده علاوہ باشه آپ کے اوپر کوئی چیز نه حکم تکلیفی شرعی نداره. نہیں ہے. نه 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 محارب نی. یه لحظه اجازه بفرمایید. بله سلام علیکم. أنا بنظري إلى ثلاثة من الرابع فما فوق لا. أي 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 ما يخالف ما يخالف. بلي صحيح. بفرمایید.
اصلا تو روایت داره انما جعل القدم والقدمان در نماز ظهر عصر روایت میں لمکان ہے کہ یہ نافله. یعنی اگر کسی نافله عصر رو میخواد بخونه این مستحب تأخیر کہ بندازه نماز عصر را نوافل اگر بعد از پڑھنا چاہتا نافله ہے عصر. اما تو وہ اگر کسی نافله عصر وہ نمیخواد اتنا وقت بخونه گزارے کہ نماز ظهر رو نوافل پڑھے، بخونه یعنی ظہر کے بعد اتنی سارعوا دیر الی سب کرے. مغفرة من ربکم، این اطلاقش لیکن میگیره اگر وہ نماز نماز عصر بعد نماز ظهر نماز عصر رو بخونه و هاکذا نصوص به فجر انما ہے و روایت، نماز مغرب و عشاء. انما داره روایت انما یہ جعل وقت جو ہے این نوافل کی وقتها طرف. لمکان اگر انسان نافله. نوافل نہیں پڑھنا چاہتا اگه نافله نمیخونه نه دونوں نمازیں اذا واجب ہو دخل جاتی. الوقت واجبت الصلاتان ظهر رو بخونه بعدش هم اصلا مستحب عصر رو بخونه بلکہ تأخیر مستحب ہے کہ نندازه فوراً تا نماز وقت عصر پڑھے اور مقرره. تاخیر نہ کرے وقت اونم فضیلت کے همینه. انتظار میں. اون روایت در نماز شب روایت خاص داره اذا تلبس روایت خاص به اربع نماز رکعات شب میں ہمارے ادامه پاس بده. یعنی اگه روایت ہے فجر اگر طالع 4 شد رکعت وقت نماز صبح نماز شب این 4 رکعت پڑھ از چکا نماز ہے عصر اذان ہو خونده جائے از تو نوافل مستحب ہے کہ شب وہ باقی 4 رکعت بھی خونده. پڑھ لے بله مستحبه که 4 اور رکعت شفع دیگر هم اور وتر بخونه، کی 3 رکعتیں بھی پڑھ 3 لے، رکعت شفع پھر و وتر نوافل هم صبح بخونه. پڑھے اور پھر نوافل صبح بعدش پڑھنا. نافله صبح و لیکن نماز ابھی شب. صرف 2 رکعت اما پڑھی اگر تھی 2 رکعت از تو پھر نماز شب مستحب ہے کہ پھر خونده فجر طالع شد، نه مستحبه تو پھر که اگر صرف 2 ہی رکعت پڑھے نافله فجر رو تو پھر بخونه مستحب ہے نماز شب حالا کہ پھر نخونه نماز شب نہ البته پڑھے جایزه اور بخونه. اما افضل اینه که نماز صبح پڑھے. اگر 4 رکعت از وہاں نافله ہے جہاں شب پر نماز شب نخونده همون نافله صبح رو بخونه وہاں پر کیا نماز کرے صبح کہ اگر نماز 2 ہی شب رو رکعت پڑھی بعد تھی روز تو قضا پھر بکنه. نماز صبح پڑھے بہتر ہے. مطلب پڑھ لے تو اس نے غلط نہیں کیا، لیکن بہتر ہے کہ نماز صبح پڑھے اور بعد میں دن میں کسی وقت نماز شب کو قضا. نماز صبح که بلا اشکال میتونید بخونید، فقط بحث اینه که کدوم دیکھیے اس میں تو افضله. کوئی شک ہی نہیں کہ پڑھ اگر هم سکتے ہیں، میتونه نافله شب رو لیکن ادامه بده، بحث یہ ہے هم کہ میتونه افضل ترک کنه کون سی نماز ہے. صبح بخونه. یہ روایت اما خاص ہے افضل کہ کدومه؟ بہتر ہے کہ اگر این 4 روایت رکعت پڑھ خاص چکا ہے تو داره. نماز شب کو پڑھتا رہے، اور اگر نہیں پڑھی تو پھر نماز صبح پڑھے. نعم. في الحديث الشريف دیکھیے نوافل اجازه میں تو مستحبات میں توسعه اكو، اما مستحبات الروايات کے لیے القضاء افضل. يعني لو ما تصليها قبل اذان الظهر وتصلي بعدين مستحبات کے لیے تو قضاء بہت افضل من وسعت ہے، ان تقدمه. نوافل کے لیے بہت وسعت ہے. جائز. بل العفو. بله چی درست کنه؟ حسینیه. چه اشکال نداره، فقط اون پولی که پسر مصرف کرده
دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر باپ زندہ ہے تو بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ کو بتائے کہ یہ پیسہ میں نے اس کام میں خرچ کر دیا. اگر اسے اجازت دے دی ہے تو ٹھیک. پسر به پدر بگه این با این پول درست نشد مسجد، از پول مردم درست شد. حسینیه درست نشد، از پول مردم اس درست کے شد. جو بھی هر چی پدر گفت چون پول مال اونه دیگه، چون اینی که دیکھیے دستش داده که پسرشه این وکیل یہ جس کو معطیه، باپ نے پیسے دیے وکیل ہیں کہ مسجد اس حسینیه کام کو که انجام نیست. دو، اور بعد لابد میں پتہ از چلا کسی اور کے ملک پیسے سے اس نے پدر کام کر خارج دیا، نشده. تو ضروری ہے کہ باپ کو خبر دے کہ یہ پیسہ آپ کا نہیں لگا ہے بلکہ مثلا لوگوں کا لگا ہے، کیونکہ یہ ضامن ہے باپ کو خبر دینے کے لیے. الموارد تختلف اذا مو محرز انه يصرف کہ موارد الگ الگ ہے، اگر بالحلال معلوم ہو کہ مش حلال میں خرچ ہوا ہے، اما اذا محرز انه ولو يصرف کسی بھی ذریعے سے بالصحيح معلوم ہو جائے تو بالحلال کوئی اشکال نہیں، لیکن ولو معلوم ہونا چاہیے. بالقرائن ما يخالف. بله اما حج اگر مستطیع تھا از اصل اور ولد حج پول پر نہیں گیا مستطیع بوده و نرفته و اور برده و الان نہیں به گیا حج کرنے دقتی اور که اب حج بر گیا، بدهد اول تو همه اس کے باید حج پاس بدن جو دیگه. پیسہ ہے اس پہ سب سے پہلے حج دیا اگه جائے گا. پول اضافه اومد تو از پھر ہمیں دیکھنا اینا پڑے اگر حج کے پیسہ سب سے پہلے دیا فرزند جائے گا، اور اگر اس وصیت نے حج کے نکرده بعد پیسہ بچ بچه گیا وصیت نکرده چون لایبالی بوده تو پھر دیکھے، نه واجبه براش نماز و تو روزه اس کے پھر بدن اس نے وصیت نه کی بر ہے ولد تو پھر اکبر وصیت پہ عمل واجبه کیا که جائے گا. نماز و روزش رو اور انجام اگر بده. اسے نہیں ہے، اگه با کچھ اولاد نہیں کیا خواستن تو پھر اس کے خودشون رو وارثوں برای پر ٹھیک ہے. نجات صرف حج پدر واجب ہے کہ اس کو پیسہ دیا جائے انجام مال بده. میں او سے، واجب نیست، ورنہ فقط حج واجبه. بچوں پر واجب نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز و باپ کی طرف اگر سے دیں اگر مثلا نماز کے بوده وغیرہ کے لیے. وصیت کرده اونم تا حد ثلث میشه واجب، اما اگه وصیت نکرده نه اونم واجب نیست. چطور؟ تمام معاہدوں کی طرح ہے. اوفو بالعقود مثل عقود دیگه است. اگر ربا نباشه یک کالی به تو کالی نباشه ربا نہ دو ہو اس کے اندر، غرر اور نباشه سه اس که کے اندر مردم دھوکہ هم نہ ہو، نباشه لہذا اشکال نداره. جو بھی تمام بله احکام ہیں تجارت کے وہ سب اس بله کے اوپر چلے گی. بله اگر دیکھیے اگر میدونن جانتے ہوں کفاره بهش تعلق کہ گرفته و کفارہ اس کی پول گردن پہ تھا داره اور پیسہ ہے پس تو پولش پھر اس کے لیے کفارہ باید دے. کفاره بدن بهش براش. اما اگر نمیدونن کفاره شاید تشنگیش به حدی بوده که شاید نہ اگه ہو اس کے اونو اوپر میخورده صدمه میخورده. اگر اگه احتمال بھی ہو کہ اس کے احتمال اوپر یعنی او کفارہ نہیں احتمال تھا تو پھر داده بشه اولاد کی گردن پہ نه کفارہ نہیں ہے. کفاره بر اولاد نیست. بفرمایید. بہار کے بالکل اوائل میں توی اول بحار ببینید روایات ہے روایت جنود العقل جنود والجہل، العقل والجهل. اس میں ہے کہ خوف تو جو ہے اونجا داره تو عقل کی روایت که فوج خوف میں سے ہے، از جنود عقله، اور جبن از خوف جنود جو ہے وہ جهله. عقل کی وجہ سے ہے. خوف از عقله. جناب مگر یه موسیٰ چیز قصے میں نداره ہے کہ قصه نہیں ہے حضرت موسی قرآن علی کریم نبینا میں، و آله و علیه الصلاة و السلام در قرآن کریم کہ ففررت تم سے منکم فرار کیا لما خوف کے عالم ہے. خفتکم خوف خف عقل کی وجہ خوف سے، از جبن یعنی عقله جبن از بزدلی جهله.
جہل ہے. چی علامہ مجلسی نے اس کو بیان کیا ہے، فرقش بہار اینه میں که بھی ہے، گفتن این را علامه دوسرے مجلسی علماء رحمه الله علیه تو بحار داره، دیگران فرمودن کو کسی پہ اگه حملہ کسی کرے. حمله کرده به یک کسی میخواد بکشتش و اینکه سلاح اگر کوئی نداره، کسی پہ حملہ کرے، این از عقل که اگر اس فرار کے پاس کنه، ہتھیار نہیں ہے، اما اگه سلاح داره و میتونه تو اگر مقاومت ہتھیار کنه، ہے اس کے پاس اگه مقابلہ فرار کر کنه سکتا این ہے، جهله، این تو اصلا یہ جبنه. فرار کرے گا تو یہ یعنی در جایی که بزدلی ہے، یہ میدونه جہالت ہے، میتونه جہل ہے. نجات لیکن اگر بیاد، اس کے پاس ہتھیار ہے اور مقابلہ این جبنه. اگر نہیں، اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر فرار سکتا ہے کنه، اپنے دشمن کا، اما تو اگر عقل یہ. نه نمیتونه. حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف اگه ظاهر بشن میدونن میکشنشون، وقت به نام نیست اب حضرت اسی طرح حضرت با کے لیے، معجزه حضرت کے لیے خودشون رو نگه دارن. معجزے کے مثل ذریعے اپنے آپ کو احمدی زندہ رکھنا یا لوگوں پہ قبضہ کرنا این نہیں این ہے. لہذا خوف خوف کی که وجہ سبب میشه سے که ظهور پیدا نکنه. جو عقل ہے اس کی وجہ سے غیبت ہے. به ایابکم موقع عندي یقین یعنی ہمیں یقین ہے کہ آپ واپس برجعتکم. آئیں گے، آپ رجعت کریں گے. شد ما به الياء و به ایابکم و آیائی. یعنی مجھے یقین ہے کہ آپ رجعت يعني کریں، عندي يقين میں قائل ہوں برجعتكم، آپ کی رجعت کا. يعني موقن برجعتكم. لا 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 لا. یعنی ببینید بسته به اینکه دیکھیے، اگر حتی ماہ رمضان حرمت کی ماه حرمت پامال ہو رمضان رہی ہو، اگه میشه این حرام، لیکن تو یہ اما حرام اگه ہے. جوریه لیکن که اگر هست که حد کی حرمت حرمت نہیں نمیشه، ہو رہی ہے، حرمت نمیشه، پامال نہیں ہو یا رہی ہے، تو کوئی مسافر حرج. یا مریضه، خلاصه باید این عنوان حد که حرمت حد کیونکہ دلائل شرعی میں تو نہیں بتایا ادله کہ شرعی کیا قرار چیز نیست، توہین ہے هر ماہ چی مبارک کی. هر چی که تو عرفاً ہر وہ چیز جو حدشه مانی جائے گی عرف میں حرام کہ یہ ماہ رمضان کی توہین ہے، وہ منع ہے، بله. حرام ہے. بله نه. چرا؟ کیوں نہیں؟ اگر این جب شخص زمان امام صادق علیه السلام اگر بود یہ شخص امام صادق گفت کے من زمانے خودم میں ہوتا خمسمو میدم و اور یہ نمیدم به کہتا امام صادق، کہ میں اپنا خمس صحیح خود دوں بود؟ گا، امام صادق کو نہیں نه. دوں گا، تو کیا صحیح ہوتا؟ وقت امام علیه السلام فرمودن نسبت به اون فقهایی که جامع تو جب امام نے الشرایطن فرما دیا و کہ ان میری غیبت کے حجتی زمانے علیکم میں لا علماء حجت حجت ہیں اور لکم، میں تم سب پر یعنی در حجت ہوں، غیبت تو یہ میری جگہ حضرت پر ہے. حجت تو عجل اب الله انسان فرجه الشریف اینا جای من هستن. جس طرح قاعدش اینه که امام علیہ الصلوۃ خود والسلام کے امام ظاہر ہونے اگه کے ظاهر وقت، یعنی بودن جب وہ علیه موجود السلام تھے، بنا بود اجازه بگیره، اجازت کے باید بنا از فقیه جامع استفادہ الشرایط نہیں کر پیش سکتا بده تھا، یا دے نہیں ازش سکتا تھا، ویسے اجازه ابھی بھی بگیره. نہیں دے سکتا. بله فقیہ سے اجازت کی ضرورت ہے. بله بله منافات نداره. یعنی ببینید مگه پیغمبر خدا خودشون نبودن اما در نماز بعد از شهادت اشهد ان لا اله الا الله پیغمبر محمد کیا رسول پڑھتے الله تھے چی نماز میں؟ میگفتن اپنے ہی پیغمبر؟ لیے پڑھتے تھے. خودشون هم همین میگفتن، اشکال نداره. نماز میں کلمہ شہادت میں اپنی ہی گواہی دیتے تھے، تو کوئی حرج نہیں اس میں. نه معناش این نیست که پیغمبر این عبارت اس کا رو مطلب نہیں فرمودن، کیا معناش اینه همین جوری که پیغمبر نے یہ قیامت جملہ نہیں زمان کہا ہے، لیکن حجت جس طرح کلام منم حجته،
جس طرح پیغمبر کا زبان جملہ حجت تھا اسی طرح میرا جملہ حجت ہے. امام علیہ السلام یہ کہہ ظاہرش متبادر همینه. حدیث بله حدیث سلسلة الذهب خود دیکھیے حدیث سلسلۃ الذهب جو ہے فرمایش خدای عز و جل، اما کلامی کلام ابی کلام ابی وہ حدیث قدسی ہے. حدیث سلسلہ الذهب حدیث قدسی ہے. اور یہ جو میرا کلام میرے جد کا کلام ہے یہ حضرت کا جملہ نہیں ہے. یہاں مفہوم ہے کہ حضرت کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یعنی حضرت کہہ رہے ہیں. بشر خلفاء اللہ فی الارض هستن. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین. بشر خود اللہ کا جانشین ہے دنیا میں. اونم همینه. دیکھیے عدالت خود بھی ایک درجہ ہے عصمت کا. یہ عصمت کبریٰ نہیں ہے، وہ صرف 14 معصومین کے لیے عصمت کبریٰ. ملاک آخر شهر و اول شهر. باش معیار سفر میں شہر کا آخری حصہ ہے. میں نے اس کو پہلے بھی بیان کیا کہ پیغمبر ائمہ کے زمانے میں بھی بڑے بڑے شہر تھے اور اتنے بڑے تھے کہ اگر اول شہر سے حساب کریں تو شاید وہ فرسخ بڑھ جاتا. لیکن امام نے نہیں فرمایا اپنے گھر سے حساب کرو، فرمایا گھر کے باہر سے، یعنی شہر کے، کیونکہ روایات میں شہر کا نام آیا ہے، گھر یا محلے کا نام نہیں آیا ہے. یعنی مراد اس سے یہ کہ شہر جہاں ختم ہو وہاں سے مسافت یا دوری ناپی جائے گی. یہ شیخ صدوق کا جملہ ہے اور لیکن سینکڑوں فقہا نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. اصطلاح فقهای متأخرین حتی 1000 سال قبل و 500 سال قبل. بعض متاخرین علماء نے اس چیز کو بیان کیا، ورنہ پہلے کے علماء میں یہ جملہ استعمال نہیں ہو رہا. صاحب عروہ نے استعمال کیا سب سے پہلے اس کو. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. السلام